तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम हम तीनों की सॉरी तुम तीनों की एक कहानी लग जाओ तीनों गले दिल जानी। वैसे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है ना बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक ब्रांड न्यू रिएक्शन के साथ आपकी होस्ट फिर से आपकी खिदमत में आ गई है। सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट चेक कीजिएगा। ये कचरा आंटी की महाना इनकम है। ये दूसरों की इनकम तो शो करती रहती है, पर अपनी छुपा छुपा के रखती है। कभी किसी ने इसको एक डेला नहीं दिखाया, एक टग्गा नहीं दिखाया, न खुरम की कमाई का, न पहले यूट्यूब चैनल का, न दूसरा यूट्यूब चैनल का। आखिर इसका पैसा जाता कहाँ है? सबसे पहले स्क्रीनशॉट देख लें। अच्छा, ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, मैंने काफ़ी लंबा करके लगाया ताकि आप लोग इसकी फुल इनकम देख लें। रुबीना का रिएक्शन चैनल का नेम देख लें, और इसकी जो पर मंथ इनकम है वो है $36 टू $569। मतलब ये अगर $36 से लेके $569 तक पर मंथ कमा रही है, ठीक है। मतलब अगर इसके 500 वही $70 कर रहे हैं, $570 अगर ये पर मंथ कमा रही है तो वो तकरीबन $2.25 लाख रुपया बनता है। तो इस औरत का वो $2.25 लाख रुपया कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं है, इसने कभी नहीं बताया। और इससे मैंने जब पूछा तो इसने कहा हमारी अपनी कमाई है, हमारा चैनल, हमारी कमाई, हमारी मर्जी, और हम अपने बच्चों को खिला पिला देते हैं। बीबी खिलाती तो तू उनको चाय वाले पराठे है। तेरे घर में आज तक ना हमने फ्रूट देखा है, ना पिज़्ज़ा शावरमा और बर्गर देखा है, ना तेरे बच्चों के अच्छे कपड़े देखे हैं। तू खुद भी लड्डे से ले के पहनती रहती है, पता नहीं लोगों से मांग मांग के पहनती रहती है। कोई अच्छा रहन सहन नहीं है तुम्हारे घर का मोहतरमा। बातें तुम ऐसी बड़ी बड़ी बैठ के करती हो, सोफे को पद मार मार के हिला देती हो, ठीक है। ऊपर नीचे से पाद रही होती हो, ऊपर से जोर लगाती हो, नीचे से पाद रही होती हो, ठीक है, इसलिए बार बार हिलती हो सोफे पे। बातें तुम्हें दूसरों पे बहुत करनी आती हैं। शर्म तुम में नाम की नहीं है। दूसरों के घरों में तुम व्यूज़ की यार इतनी भूखी हो, इतनी शदीद भूखी हो, ठीक है, कि तुम व्यूज़ के लिए वो सदीक मुसल्ली के घर भी रह के आई हो, ठीक है। उनके घर भी हांडियाँ पका पका के, और बात दूसरों पे करती हो। मैंने आज तक किसी यूट्यूबर के घर कदम भी नहीं रखा, ना मुझे ऐसे शार्ट आउट की ज़रूरत है। उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोहताई। अहमद लोगों के घर तुम जा के हफ्ता रहती थी, और वो वक्त भूल गई हो जब अहमद लोगों के गांव गई थी। इसी आसिफ की माँ और मासी ने तुम्हारी कुत्ते वाली की थी, और तुम वहाँ रोने लग गई थी, और अहमद उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर आया था तुम्हारी वजह से। वो वक्त तुम भूल गई हो। आज तुम बड़े उसको बुला रही, आज वो मिल के रिएक्शन देते हैं। वो चोर कहीं का, और तुम भी उस जैसी ही हो। इसलिए तो वो कहते हैं ना, जिनकी सोच और नज़रिए मिलते हैं ना, वो आपस में दोस्त ही होते हैं। ते मज्जां ਦੀਆਂ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ सगी ਭੈਣ है। ਉਹ तो मुझे देख के पहले तुम जैसी ही लगी थी। बस उन बेचारों को मैं मना नहीं कर सकी थी कि इसके घर मत रहो, ये शदीद मतलबी औरत है। और उसने इतनी बड़ी चाल चली कि इनको बताया ही नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं इसलिए तुम्हें बुला रही हूँ। जब ये घर पहुँचे तो फिर उसने इंकशाफ किया है कि मैं भी वीडियोज बनाती हूँ, इसलिए उनको 500 कॉलें कर रही थी कि मेरे घर आ जाओ। खैर, उसकी मैं अलग वीडियो बनाती होती हूँ उस भैंसे की। और तुम जो हो ना, तुम्हारी बातें मैंने कल सुनी है, तो मेरी जूती को भी बीबी परवाह नहीं है। सबको पता है कौन किसके घर आता जाता है, किसको शार्ट आउट की ज़रूरत है, किसको डॉलर्स की ज़रूरत है। तुम बच्चों के लिए मेहनत कर रही हो, हराम की मेहनत कर रही हो, दूसरों को गालियाँ दे के तुम पैसे कमा रही हो, फिर वो तुम बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाओगी, फिर वो तुम्हारे फर्मा बरदार बनेंगे, फिर वो मम्मा करके तुम्हें सर पे उठाएंगे, तुम्हें कांधों पे बिठा के फिर ओन मोहम्मद और वो लड्डू हज करवाएंगे। उनकी माँ ने उनके लिए बहुत नेकियां कमाई हैं और बहुत हक हलाल के पैसे से उनकी जो है ना परवरिश की है। तो लानत तुझ पे, लख लानत है तुझ पर, तेरे किरदार पर। जो तुम मुझे लानते दे रही थी ना, मेरी तरफ से भी तेरे मुंह में रगड़ा हुआ बुज्जा है। अब खुश हो? तुम लोगों ने मुझे ऐसी ज़बान पर मजबूर की है। मैं गालियाँ देना नहीं चाहती, ये गालियाँ नहीं, ये हकीकत है कि तुम लानत के काबिल औरतें हो, ठीक है। तुम लानती। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। उस ब्रायलर मुर्गी ने भी तुम्हारी चाल चलनी जो शुरू की है ना, वो अपनी चाल भूल गई व्लॉगिंग वाली। उसे नहीं पता रिएक्शन से ज़्यादा व्लॉगिंग में फ़ायदा है। PR आती हैं, लोग पैसे भेजते हैं, हेल्प भेजते हैं, बंदा मुश्किल में हो तो गिफ्ट्स मिलते हैं। और रिएक्शन वालों को क्या मिलता है? 3 माह बाद 40,000 रुपया मिलता है। छुट भी नहीं मिलता, ठेंगा मिलता है।
اور یہ جو کچرا آنٹی ان پر ریئیکشن دے رہی ہے نا ان کے ٹبر پر بیٹھ کر، تو یہ ان کی چہیتی بہن تھی کہ احمد اپنی بہنوں کو پیچھے کرتا تھا اور اس محترمہ کو آگے رکھتا تھا. وہ میں سارے ثبوت آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاؤں گی. اور یہ آج اسے صلہ دے رہی ہے، اس کو بیٹھ کے گالیاں دیتی ہے، اس کی بیوی کو گالیاں دیتی ہے، بیوی کو بھی گالیاں دیتی ہے، اس کو بھی دیتی ہے. وہ ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنا، وہ اپنی لائف کو فل انجوائے کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں. اور یہ اپنی دوزخ، اپنی قبر کو نا دوزخ کا گڑھا بنا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو کون ہوتی ہے کسی کو حق بتانے والی اور کسی کو اچھا برا بتانے والی؟ تو ان کی ماں لگی ہوئی ہے، ان پہ ڈی ایس پی لگی ہوئی ہے تو، یا تجھے انہوں نے تجھے ہی سب کچھ بتانا ہے اور تجھے الہام آتے ہیں کہ کس کی کس کے ساتھ یاری چل رہی ہے اور کس کی کس کے ساتھ دوستی چل رہی ہے. اپنی کمائی پہ تو نے سانپ بٹھایا ہوا ہے. کبھی بتایا کہ خرم کی کتنی انکم ہے، میں 2 چینلوں سے کتنا کما رہی ہوں؟ نہیں، وہ تم بھی بتاؤ گی نہیں، ورنہ جو تم چوری چوری لوگوں سے بھیکے مانگتی ہو نا، او بہن بھائیو ان کو دینا بند کر دو. یہ کہتی رہتی ہو تیرے منہ پر لعنت مارتے ہیں وہ لوگ، میری طرف سے بھی لعنت ہے تمہارے منہ پر. وہ لوگ تمہارے منہ پہ جوتی مار کے ان کو پھر بھی دیتے ہیں. تو ویسے کی ویسے رہ گئی ہے، دیکھ اب شاہد کا بھی گھر بن جائے گا. ان کے دل صاف ہے، ان کی نیت صاف ہے نا، ان کو اللہ دے رہا ہے. تم جیسی مکار چنڈار عورتیں بس 20-30 ہزار ہی کمائیں گی اور کچھ بھی نہیں کمائیں گی. اور میں تمہارے نا سچی پہ تمہارے ریئیکشن انجوائے کرتی ہوں، باقی میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے. مجھے کیا پرواہ ہونی ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تم جو رسائی مجھ تک حاصل کرنا چاہتی ہو نا کہ سامنے آ جاؤ تو یہ کر لو تو وہ کر لو، وہ بیبیو تمہاری خواہش ہی رہ جانی ہے. تم نے وہ خواہش لے کے نا قبر میں ہی چلے جانا ہے، وہ تمہاری خواہش میں نہیں پوری کرنے والی. ہاں میں نے 4-5 کتے پالے ہوئے ہیں، وہ میں تمہیں ضرور دکھاؤں گی ویڈیو میں. ٹھیک ہے، وہ میرے ڈاگز دیکھ لینا، وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں. وہ میرے گھر کا نمک کھاتے ہیں نا، وہ ایسے ایسے دم ہلاتے ہیں میرے آگے. اور تمہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم کتیاں ہو، کیونکہ کتا وفادار جانور ہے، اس میں تم اس سے بھی گھرے ہوئے ہو. میں تمہیں کسی جانور کا بھی لقب نہیں دوں گی. تم اتنی گھری ہوئی گھٹیا ترین عورتیں ہو جو کسی کو اوپر. تم لوگوں نے فرینڈز وہ لوگ دیکھے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی ٹانگ کھینچنا، وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کامیاب لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور خود بھی اوپر نہیں جا سکتے ہیں. تو بی بی ہونا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے جھوٹے ریئیکشن دیتی رہو گی. ٹھیک ہے، ابھی تمہارا ایک اور جھوٹ بھی میں بہت جلد سامنے لانے والی ہوں. ملتان دی روڑی، ملتان دا کچرا، ملتان دی گندگی دی ڈھیری. تھو 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 تیرے کردار پر، تیری گندی زبان پر. آئی تو بڑی ڈس کے، پیو تیرا ڈس کے، پتہ نہیں تیرا پیو ڈس کے کا ہوگا مجھے لگتا ہے. لانتے جو تو دیتی ہے نا، تیرا اپنا باپ ڈس کے گا اور ماں کہیں اور کی ہوگی تیری. ہمارا انڈیا سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، دور دور کا نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ شروع سے جدی پشتی 7 پشتوں سے ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارا وہاں سے ڈس کے مسکے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بہارن کہیں کی. اور خود کو تو خدا کے واسطے انڈیا کا بھی نام بولا کر کہ میں ہندوستان کی ہوں. وہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں. وہ کافر ہو کر منافق نہیں ہے. منافق کا جہنم میں آخری 8واں درجہ منافق کا ہے، پتہ ہے، کافر کا بھی نہیں ہے. وہ کافر ہو کہ تم سے 1000 گنا اچھے ہیں کہ وہ پنجابی ریلز والے اور وہ جو بھی ریئیکشن دیتے ہیں تمہاری طرح منافقتیں نہیں کرتے ہیں وہ ہندوستان والے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں پر ایسے گندے گندے ریئیکشن بیٹھ کر دیتی ہو. جاہل کہیں گی، جاہل عورت، پتہ ہے نہیں کسی بات کا آ جاتی ہے. ساری میں نے جو باتیں تمہارے بارے میں جھوٹی تمہارے جھوٹ ثابت کیے ہیں، کسی ایک کا تم جواب دے پائی ہو اپنی آڈینس کو؟ نہیں دے سکتے، تمہارے پاس جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ تم جھوٹ پر مبنی ایک جھوٹا پلندہ ہو. ٹھیک ہے، اور آج کل اس کو جس کو پرموٹ کر رہی ہو نا، وہ سانپ تمہیں ہی ڈسے گا انشاءاللہ بہت جلد. اس کی ماں نے تمہیں اچھی خاصی سنائی تھی، وہ وقت تم بھول گئی ہو. بیستی عورت جو، اب جیسے اس کا کہہ رہی ہو کہ اس نے مجھ پہ غلط ریئیکشن دیا تھا، میں نے اس پر دیا تھا، بات ختم. ہم دونوں سسٹر. اب سسٹر فوزیہ وہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھا دیاں پیڑیں ہی ہوندیاں نے، تم دونوں ایک جیسی ہو نا. میں نے تھم نیل بہت پہلے لگا دیا تھا اس کا کہ لاہور والی کا یزیدی کردار، میں نے پہلے سے تھم نیل لگا دیا تھا. مجھے اس کے لب و لہجے میں نا منافقت کی بو آ رہی تھی، اس لیے میں نے لگایا تھا. اور مجھے اس میں تو نظر آ رہی تھی. اس نے جب تجھے کال کی تھی، وہ جو ایک ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک ساتھ خوش رہتے ہیں. کبھی اپنی پیاری آڈینس کو اپنی ساری کمائیوں تو بیٹھ کے بتاؤ، کیوں نہیں بتاتی ہو؟ جو تم نے پلاٹ لیا ہوا ہے، کبھی وہ آڈینس کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا. اپنا سب کچھ چھپا کے دوسروں کا سب کچھ بتانے آ جاتی ہو. عجیب منافق عورت ہو تم. عائشہ شاہد کی انکم تمہارے جتنی ہی ہے اور تم کہتی ہو وہ کروڑ پتی ہیں، وہ لاکھ پتی ہیں، اور تم جو ہو کنگال پتی ہو. چاہے
ایک من چائے ایک پراٹھے پہ ڈالتی ہو مجھے تو دیکھ کے ہنسی آتی ہے. چھانا اوپر رکھ کے کپوں کے ساتھ پراٹھے پہ یہ عورت چائے ڈال رہی ہوتی ہے. حیرت کی بات ہے. ٹھیک ہے پھر وہ والے پراٹھے یہ کھاتے ہیں. پتہ نہیں کتنے غلیظ غلیظ کھانے یار تم بناتی ہو. ابھی تک تو نے وہ ونڈو صاف نہیں کی. میں تمہارے ولاگ میں دیکھتی ہوں وہ شاپر وہیں لٹکے ہوئے ہیں. یہ جو 5,000 کے گملے گھر میں لے کے پودوں کے رکھے ہوئے ہیں، اس سے اچھا تھا وہ 5,000 میں وائٹ واش کروا لیتی. لیکن نہیں، مالک مکان کو تو نے فائدہ نہیں دینا. تو نے اس کچرا کنڈی میں تو ہی رہ رہی ہے نا، مالک مکان تو نہیں رہ رہا. لیکن تو نے پیسہ نہیں لگانا. تو نے پیسے پہ سانپ بٹھایا ہوا ہے. بچوں کو یہ چائے کے ساتھ پراٹھے کھلا کھلا کے مارنا ہے تو نے. معصوم بچوں کو. وہ پاگل ہے تمہاری بہن جس نے تمہیں اون محمد بھوک مرنے کے لیے دے دی ہے. 10 دن 5 دن تمہارا میاں ہوتا نہیں ہے، تم کچھ پکاتی ہی نہیں ہو. ایک دودھ بس پڑا ہوتا ہے، وہ اسی کے پراٹھے تلتی جاتی ہے اور بچوں کو کھلاتی جاتی ہو. کبھی چورس پراٹھے تو کبھی گول پراٹھے. اور زندگی میں پہلی بار ان کی نقل اتارتے ہو تم لوگ. شرم تم کو مگر نہیں آتی اور آنی بھی نہیں ہے. بے شرم عورت کہیں گی. اب مجھ پہ بکواس کی نا، تھو تھو کر دوں گی میں. تیریاں ناسا پن دواں گی میں. گندیاں کوجیاں چمپینزی دیاں ناساں لیے. ایک چمپینزی ہے کچرا آنٹی اور دوسری ہے برائلر مرغی. چوں 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 وہ صوفے پہ ساتھ 2 چوئیاں بٹھا لیتی ہے اور چوں چوں کرتی رہتی ہے. اور پیچھے سے نا اس کو ایک کچرے پھینک رہی ہوتی ہے، اس کی ایک بیگو 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 بیگو. کچرا آنٹی سچی میں تو بھول گئی، تمہیں ایک مشورہ دینا تھا. یہ نا برائلر مرغی سے کہو تمہیں بھی ایک بیگو کا اکاؤنٹ بنا دے. وہاں رات کو لائیو بیٹھنا. سچی 2.5 لاکھ اس کی بیٹی کی طرح کماؤ گی. لیکن اس کی بیٹی تو ابھی ینگ ہے. ماں ریٹائر ہوئی ہے اس سیٹ سے تو بیٹی بیٹھی ہے. ٹھیک ہے تو تمہیں کون دیکھے گا؟ اب کیا سوچو گی اس بارے میں ہیں؟ اب کہکشاں تو بچی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گی، وہ معصوم ہے ابھی. لیکن تم بڑی بیٹیوں کے حق میں بات کرنے والی کہ میری بیٹی پر کوئی بات نہ کرے، میں پاڑ کے لنگھ جاؤں گی. سب کو پاڑ کے لنگھ جانا آتا ہے بی بی. اب جو معصوم عائشہ شاہد کی بیٹی کی وہ سوتنے بنا رہی تھی، معصوم بچی کی. ٹھیک ہے شرم اس کو نہیں آتا. اور بی بی تیری اس کو میرا پیغام ہے، تیری بیٹی کو کسی نہیں لینا بیگو بیگو کو. بیگو بیگو یہی نیلز رکھ کے نا سیدھی یہاں سے تمہارے گھر سے قبرستان ہی جائے گی. بیگو بیگو کو کسی بھی نے بھی نہیں لینا رشتہ اس کا. اس نے ادھر ہی بڈھے ہو کے مرنا ہے. جب وہ سیٹ سے ریٹائر ہوگی تو اس کی سیٹ پہ نا پتہ نہیں پھر کون بیٹھے گا. اور تم بھی آئی ڈی بنوا لو 2.5 لاکھ ویسے بھی تم ٹک ٹاک لائیو پہ بھی تو گئی تھی نا کمانے کے لیے، تو وہ بیگو بیگو پہ بیٹھ جاؤ گی نا. چلو وہ 2.5 لاکھ کماتی ہے نا تو 50-60 ہزار تم بھی کما لو گی وہاں سے. یہاں پہ نا لوگوں کو تنگ کرنا بند کرو. یہ فضول کے کام مت کرو. وہی بیگو بیگو پہ جاؤ، وہاں سے تم بھی ارننگ کرو. اچھا فرینڈز، آج کا زبردست ریاکشن یہی ہوتا ہے. اینڈ اس کی آپ کو میں نے انکم دکھا دی ہے کہ یہ لوگوں کی جو انکم شو کرواتی ہے نا تو اپنی یہ نہیں بتاتی. آپ خود اس کی دیکھ لیں کہ اس کی کتنی ہے. اب یہ اپنی جو اس کی بات ہوتی ہے نا وہ اس کو نا بڑے سمپل لہجے میں یہ فنش کر دیتی ہے، کیونکہ اپنی بات کا یہ جواب نہیں دیتی. بڑی صفائی سے اس بات کو وہیں ختم کر دیتی ہے اور آڈینس تاکہ مجھ سے اس کا جواب ہی نہ مانگے. ٹھیک ہے، اس سے جواب ضرور مانگا کریں آپ لوگ کہ یہ بھی بتاؤ کہ تمہاری انکم کتنی ہے. کبھی تم نے اپنے چینل پر شو نہیں کی اتنے سالوں میں کہ تمہاری بھی یوٹیوب سے کبھی کوئی انکم آئی ہے، اور تم نے ہمیں 1 روپیہ بھی آج تک نہیں دکھایا. ٹھیک ہے، کبھی کوئی کیک نہیں کاٹا کہ میری یوٹیوب کی پہلی انکم ہی آ گئی. چلو ٹھیک ہے، دوسروں سے تو تم کہتی ہو نا کہ ان کی انکم آ گئی تو وہ شو نہیں کرتے، تو تم کون سا شو کرتی ہو؟ تو آڈینس پلیز اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ آنٹی کچرا اپنی انکم شو کرو. ٹھیک ہے، اور برائلر مرغی کو آ رہے ہیں ڈالرز کے دورے اور ڈالرز کے لیے مری جا رہی ہے. اور برائلر تو مجھے کیا لتاڑے گی. تو خود تو چل نہیں سکتی، مجھے تو ہنسی آتی تجھے چلتا ہوا دیکھ کے. چڈے پٹ کے تو یوں یوں برائلر کی طرح تو ہل رہی ہوتی ہے. بڑیاں نہ سانلیے، بڑی تو سونی بنی پھر دی ہے کوجیے. حسن اس کو کہتے ہیں تو پھر لعنت ہے اس حسن پہ. ٹھیک ہے. اچھا فرینڈز، مجھے اجازت دیجیے. بہت ساری گپ شپ بھی ہو گئی، فن بھی ہو گیا، اور میں نے اس کی انکم بھی آپ کو بتا دی. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. یعنی میرے خیال سے تو میرے
सब्सक्राइबर इतने ही काफ़ी हैं, ना करें कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी अपनी ज़हनियत के मुताबिक, जो आपका ज़हन है। अगर आपके ज़हन में खूबसूरती है तो यहाँ खूबसूरत से फूल बिखेरा करें, और अगर आपके ज़हन में गंदगी है तो कचरा ही डाल दिया करें, कोई बात नहीं। पहले भी मैं बहुत सारे लोगों का कचरा जो है ना उनकी तरफ फेंकती रहती हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को और अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ भी नहीं कहती। मैं बहुत प्यार करती हूँ आप सबसे, आप सबकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं गालम गलौच नहीं देना चाहती, लेकिन ये लोग मजबूर करते हैं। तो मैं इन पे थू-थू और लान-तान कर देती हूँ, लेकिन जैसे ये दूसरों को खुदा न ख़ास्ता तौबा मैं कहना नहीं चाहती, ये इतने गंदे-गंदे वर्ड ये बोलते हैं। क्योंकि हम वो वर्ड उनको रिपीट भी नहीं करेंगे, ना करना चाहते हैं, क्योंकि वो इनके वर्ड्स हैं, इन्हीं की कब्र में इनके साथ जाएँगे और उनका जवाब भी यही देंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश, आबाद, शाद रखे और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे और आपकी दिली नेक हाजात पूरी करे, और आपको सच बोलने की और हक़ बोलने की और हक़ सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हक़ पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ऐसे बुरे लोगों से बचाए जो किसी की मुसीबत में उसका तमाशा बना दें। इन दोनों घटिया औरतों ने जैसे मुसीबत में आयशा शाहिद का तमाशा बनाया है, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर इंसाफ़ करने वाली है, बेहतर देखने वाली है, वो बेहतर आदिल है और बेहतर चाल चलने वाला है मेरा परवरदिगार। तो इनके घर तक वो चीज़ मुकाफ़ात अमल जो है वो लौट कर ज़रूर आएगा। जैसे ये उनकी इज़्ज़तों को नीलाम करती हैं झूठ पर बैठ के, वो हकीकत इनके घरों में आएगी एक दिन। आप लोगों को तो ये नहीं दिखाएँगी, ज़ाहिर-सी बात है, ये अपनी प्राइवेट लाइफ़ कहाँ आपको दिखाएँगी। तो अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।